اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جو اس دنیا کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک شکیل احمد آوان، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل MS21 نیوز HD۔ سب سے پہلے میری ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو شیئر کریں، اور اپنی تنقید برائے تعمیر کے لیے مجھے ضرور کومنٹس دیں۔ ہمارے جو اسلاف ہیں اور جو ہماری تاریخ ہے وہ بہت سارے ان واقعات سے بھری ہوئی ہے جن کے بارے میں جو ہے وہ سوچنے کے بعد یا ان کو پڑھنے کے بعد دکھ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کیا۔ جہاں دیگر جو معاملات ہیں اس میں کبھی پھر بات کریں گے کہ ہمارے جو مسلمانوں کے جو بادشاہ تھے، جو خلفاء تھے، جو بڑے تھے، جو لیڈرز تھے، انہوں نے اپنی اپنی جانیں کیسے دیں۔ کہیں بیٹے نے باپ کو مروایا تخت نشین ہونے کے لیے، تو کہیں ماں نے اپنا بیٹا مروا دیا کسی جنرل کی محبت میں گرفتار ہو کے، کہیں کسی بھائی نے اپنے بھائی کی آنکھوں میں گرم سلاخیں چلا دیں، اس کو اندھا کر دیا تاکہ اس کو تخت مل جائے۔ لیکن کچھ ہمارے مسلمان ایسے بھی ہیں، ہمارے وہ مسلمان جن کو یورپ اور دیگر جو ہیں طبقات ہیں وہ ان کو ہیرو مانتے ہیں، اور ہمارے اس دور کے مسلمانوں نے ان کو زیرو کر کے مارا۔ پتہ نہیں کیوں ہمارے نبی کی، ہمارے خلفائے راشدین کی ہدایات میں تو یہ چیزیں شامل نہیں ہیں، نہ ہی ان کے کسی بھی طور اتوار سے، کسی بات سے، کسی واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کبھی ایسا کرنے والے کو اچھا بھی سمجھا ہو کہ جو کسی کو موت دے دے اقتدار کی خاطر، یا کسی کو غلط بات کہہ کے مار دیا جائے۔ لیکن ایسا ہمارے اسلام میں ہوتا آیا ہے اور ہو رہا ہے۔ جو ہمارے نبی، ہمارے خلفائے راشدین، ہمارے قرآن، ہمارے اللہ کے فرمان کے علاوہ چیزیں ہیں وہ ہوئی ہیں، وہ مسلمانوں نے کی ہیں، اور اب پچھتاوے کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں بچا ہوا۔ میں آپ کو آج ایسے ہی چند واقعات بتانے کی جو ہے وہ جسارت کر رہا ہوں۔ ہمارے پاس کچھ ایسے سائنسدان ہیں جو شاید آنے والی نسلوں تک، قیامت تک ان کا نام چلتا رہے گا، جو ریاضی دان تھے، کیمیاء دان تھے، طبیعیات کے جو ہے وہ ماسٹر تھے۔ ان لوگوں کے ساتھ اس دور کے مسلمانوں نے کیا کیا۔ آج بھی یورپ ان کی کتابوں کو پڑھ کے، ان کی باتوں کی تقلید کر کے بہت آگے جا رہا ہے، اور ہم لوگ بس یہ فخر کرتے ہیں کہ وہ ہمارے تھے، جیسے ابھی ہم فخر کرتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری جانیں، ہمارا ماں باپ، ہمارے مال متاع، ہماری اولادیں، ہمارا سب کچھ ان پہ قربان ہے، لیکن ہم ان کی سنت یا ان کی اچھی باتوں کی اتباع نہیں کر پاتے ہیں۔ شاید یہی ہمارا شامت اعمال ہے جس وجہ سے آج ہم دنیا میں رسوا ہیں بحیثیت مسلمان۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہمارے مسلمان سائنسدانوں کے ساتھ اس دور کے مسلمانوں نے کیا کیا۔ ان ہیروز، ان قیمتی لوگوں کو ہم نے کیسے نشان عبرت بنایا، اور کس طرح ان لوگوں نے جانیں دیں، اور آج ان کی لکھی ہوئی کتابوں سے مستفید ہو کے لوگ کہاں پہ ہیں اور ہم کہاں پہ ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں بات آپ کو بتاؤں کہ علم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، علم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ اگر مذہب کی بات کرتے تو ہمارے اللہ کے رسول کا یہ جو فرمان ہم سنتے آ رہے ہیں کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، تو چین میں تو مسلمان نہیں تھے، اب بھی نہیں ہیں، یعنی کہ مسلمان ہیں، لیکن اس وقت بھی چین کے جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ پڑھے لکھے تھے، ترقی کر چکے تھے۔ مسلمان کافی ہیں چائنا میں، لیکن اس حوالے سے نہیں کہا گیا، علم کے حوالے سے کہا گیا ہے۔ ہمارے پاس جو ہمارا پہلا ہیرو ہے، فلسفے، طبیعیات، ریاضی، طب، موسیقی، کیمیاء اور فلکیات کا ماہر تھا۔ الکندی کے جو ان کا نام تھا یعقوب الکندی۔
یعقوب الکندی کی فکر کے مخالف خلیفہ کو اقتدار ملا تو ملا کو خوش کرنے کی خاطر الکندی کا کتب خانہ ضبط کر کے اس کو 60 برس کی عمر میں سریعام کوڑے مارے گئے۔ یعقوب الکندی جو ہے وہ اپنے اندر ایک شہر ہے، پورے کا پورا وہ شہر ہے، جس میں اس شہر میں اس نے فلسفے کی دکان کھولی، طبیعت کی دکان کھولی، ریاضی کی دکان کھولی، موسیقی کی کھولی، اور فلکیات کا بھی وہ ماہر ہے۔ کتنا یگانہ روزگار ایک آدمی ہے، اور اس کو اس کے عقائد یعنی کہ اس کی نظریات جو تھے ان کے خلاف جو ایک ملا جو ہے وہ جو ایک خلیفہ ہے وہ برسر اقتدار آتا ہے تو اس کو اس کی سزا دی جاتی ہے۔ کیا سزا دیتے ہیں کہ یعقوب الکندی کو انہوں نے سریعام کوڑے مارے۔ اس کی عمر اس وقت 60 سال ہے، اور جب وہ کوڑے کھاتے تھے اور جب کوڑا پڑتا تھا وہ چیخ مارتے تھے تو وہاں پہ لوگ ہنستے تھے، کہکے لگاتے تھے۔ کتنا ہم نے اس شخص کے ساتھ، کتنا قیمتی شخص تھا جس کی ہم نے کتابیں بھی ضبط کر لی، ہم نے سارا کچھ کر لیا، پھر ہم نے اس کو کوڑے مارے، تو وہ اس کا کیا بچا ہوگا 60 سال کی عمر میں۔ دوسرا بندہ جو ہے ابن رشد ہے۔ ابن رشد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یورپ کی نشاط ثانیہ میں کلیدی کردار ادا کرنے والے اندلس کے مشہور عالم ابن رشد کو بے دین قرار دے دیا گیا، یعنی کہ ان کو کہا گیا کہ ان کا کوئی دین نہیں ہے، یہ دوسرے لفظ میں کہہ سکتے ہیں مافوق الفطرت ہیں یہ لوگ۔ ایک روایت اس کو جب بے دین قرار دیا گیا تو اس کی کتابیں نظر آتش کر دی گئی، اس کتابیں انہوں نے جلا دی۔ ایک روایت کے مطابق اسے جامع مسجد کے ستون سے باندھا گیا اور نمازیوں نے اس کے منہ پر تھوکا۔ اس عظیم عالم نے اپنی زندگی کے آخری ایام ذلت اور گمنامی کی حالت میں بسر کیے۔ ابن رشد جو ہے بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے محقق تھے، اور ان کے ساتھ ہمارے مسلمانوں نے کیا کیا کہ اس کے منہ پہ تھوکا گیا، نمازیوں نے تھوکا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شعور دینے والا جو کوئی نہیں تھا، جب شعور والے بے شعور ہو جائیں تو پھر عوام کیا کرے۔ تیسرا بندہ بہت مشہور، بہت قیامت تک میرا خیال ہے کہ اس بندے کا نام چلے گا، ابن سینا۔ جدید طب کے بانی ابن سینا کو بھی گمراہی کا مرتکب اور مرتد قرار دیا گیا۔ مسلمانوں نے فتویٰ دیا کہ یہ گمراہ کرتا ہے، مرتد ہے یہ۔ مختلف مسلم حکمران اس کے تعاقب میں رہے اور وہ جان بچا کر چھپتا پھرتا رہا۔ اس نے اپنی وہ کتاب جو 600 سال تک مشرق اور مغرب کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی گئی، یعنی القانون فی الطب، حالت روپوشی میں لکھی۔ اس کا کیا گناہ تھا؟ کسی نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ سمجھتے بھی تو کیوں سمجھتے؟ جب ایک باپ بیٹے کو ذبح کر کے اقتدار پہ بیٹھے گا، جب بیٹا باپ کو ذبح کر کے بیٹھے گا تو ان کی عقل کہاں پہ ہوگی، کہاں پہ ان کی سوچ ہوگی؟ یہ سارے خلیفہ جو گزرے ہیں خلفائے راشدین کے بعد، یہ سارے اچھے نہیں تھے۔ ان کی اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں بعض اوقات کہتا ہوں کہ الحمدللہ موجودہ دور میں بہت سارے مسلمان جو ہیں ان خلیفہ جو وہ برے خلیفہ گزرے ہیں ان کے عقائد سے، ان کی عادتوں سے بہت معتبر ہیں آج کے عام مسلمان بھی۔ ان کی خلیفہ ہوتے ہوئے بھی جہالت کی بہت مثالیں پڑی ہوئی ہیں، بتاؤں گا آپ لوگوں کو۔ چوتھا بندہ ہے زکریا رازی۔ زکریا رازی عظیم فلسفی، کیمیاء دان، فلکیات دان اور طبیب۔ زکریا رازی کو جھوٹا، ملحد اور کافر قرار دیا گیا۔ حاکم وقت نے حکم سنایا کہ رازی کی کتاب اس وقت تک اس کے سر پر ماری جائے جب تک یا تو کتاب نہیں پھٹ جاتی یا رازی کا سر۔ اس طرح بار بار کتابیں سر پر مارے جانے کی وجہ سے رازی اندھا ہو گیا اور اس کے بعد موت تک کبھی دیکھ نہ سکا۔ کس قدر وہ لوگ جو ہے وہ جاہل تھے، کیسی سزائیں دی گئیں۔ ان کتابوں کا مطالعہ کیا جاتا، ان کتابوں کا ان لوگوں کو تو وہ لوگ تو اس قابل تھے کہ ان کو تمغے دیے جاتے، انعامات دیے جاتے، لیکن جہالت کی انتہا ہے نا کہ مارو اس کے سر پہ وہ کتابیں جب تک کہ یا کتاب نہ پھٹ جائے یا یہ مر نہ جائے۔ تو رازی جو ہے وہ اندھا ہو گیا، مر گیا۔ پانچواں بندہ جس کو بہت سنہری الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے، ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد میں سے تھے، جابر بن حیان۔
جابر بن حیان جسے مغربی دنیا کے لوگ جدید کیمیا کا فادر کہتے ہیں، باپ کہتے ہیں، جس نے کیمیا، طب، فلسفہ اور فلکیات پر کام کیا، جس کی کتاب الکیمیا اور کتاب الصابرین صرف مغرب کی لائبریریوں میں ملتی ہے، ہمارے پاس نہیں ملتی۔ او بھائی ہم تو مسلمان ہیں نا، وہ کافر تھے۔ جابر بن حیان سے حاکم وقت کا انتقامی سلوک پتہ کیا کیا تھا اس نے؟ حکومت وقت کو جب جابر کی بڑھتی ہوئی شہرت کھٹکنے لگی، یہ دور آج بھی چل رہا ہے، آج بھی چل رہا ہے، عمران خان کی بھی شہرت لوگوں کو کھٹک رہی ہے، بہت سارے معاملات چل رہے ہیں آج بھی۔ حکومت وقت کو جابر کی بڑھتی ہوئی شہرت کھٹکنے لگی، چنانچہ جابر کا خراسان میں رہنا مشکل ہو گیا، اس کی والدہ کو کوڑے مار مار کر شہید کر دیا گیا۔ جابر بن حیان کی والدہ کو، اس عظیم شخص کی عظیم ماں کو کوڑے مار کر مار دیا گیا۔ یہ ہمارے مسلمان حکمرانوں کا حال ہے۔ جابر اپنی کتابوں اور لیبارٹری کا مختصر سامان سمیٹ کر عراق کے شہر بصرہ چلا گیا۔ بصرہ کے لوگ جابر کے علم کے گرویدہ ہو گئے۔ جابر جیسی کیمیا گری اور علمی گفتگو انہوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ جابر نے زمین سے آسمان اور زمین سے اس کی تہوں تک کا سفر کروا دیا۔ حاکم بصرہ کو بھی اس کی شہرت بڑھتی ہوئی شہرت جو ہے وہ برداشت نہیں ہوئی، مسلمان تھا نا اس لیے۔ حاکم کے درباری جابر کی بڑھتی ہوئی علمی شہرت اور مسلکی اختلاف کو حکومت کے لیے خطرہ سمجھنے لگے۔ ایک دن جابر کو الزامات کی زد میں لا کر قاضی بصرہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ قاضی نے حاکم کی ایما پر جابر کو سزائے موت سنا دی، اور یوں جس جابر بن حیان کو آج مغربی دنیا بابائے کیمیا یعنی فادر آف دی کیمسٹری کہتے ہیں، اس کی کیمیا گری، علم اور سائنسی ایجادات کو اس کے اپنے ہم مذہبوں نے جادوگری، کذب اور کفر قرار دے دیا۔ اس کو کہتے ہیں جہلیت۔ کیسے جاہل تھے وہ لوگ جن کو اس چیز کی سمجھ نہیں تھی کہ یہ ہمارے آنے والے نسلوں کے لیے کتنی قیمتی جو ہے یہ ان کی کتابیں، ان کا علم جو ہے کتنا قیمتی سرمایہ ہے، اور ان لوگوں نے ان مسلمان سائنسدانوں کو کس قدر ارزاں صورتحال میں کہتا ہوں مٹی کے سپرد کر دیا، مٹی کو بیچ دیا ان لوگوں نے۔ کاش ہمارے مسلمانوں کو، ہمارے لوگوں کو اب بھی عقل آ جائے، لیکن موجودہ دور میں بھی ایسا ہوا ہے، اور یہ آج گلی کوچے میں ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ ایک شخص نے کم پیسوں میں ہیلی کاپٹر بنایا، آج تک وہ نظر نہیں آیا۔ کسی نے ڈسپلن کی گولی سے موٹر سائیکل چلایا، نہیں نظر آیا۔ کسی نے کچھ ایجاد کیا۔ ایک میں بزرگ کی آپ کو بات بتاؤں، فیصل آباد سائڈ پہ میں نے ایک بار پڑھا تھا کہ اس بزرگ نے ایک ایسا راہٹ تیار کیا، کنواں جو ہے وہ پانی، وہ ٹیوبل بنایا جو ایک بیل سے چلتا تھا، اور وہ عام بجلی سے چلنے والے ٹیوبل کی نسبت زیادہ پانی بار پھینکتا تھا اس کا انجن۔ اس پہ پتہ نہیں بیل کی قیمت کے علاوہ یا کتنا، انہوں نے کہا تھا کہ 1 لاکھ روپے میں یہ تیار کر سکتا ہوں۔ بابا جی دوبارہ نہ کبھی پتہ نہیں زندہ بھی ہیں یا مر گئے ہیں، لیکن ہماری حکومت وقت نے اس پہ توجہ نہیں دی، کیونکہ وہ صحیح کہتے ہیں بیگرز آر ناٹ چوزرز۔ ہم کیوں کریں؟ ہمارا مقصد ہے باہر سے بھیک مانگنا اور اپنے ملک کے آنے والی نسلوں کو بھکاری بنانا۔ ہمارا مقصد اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور ان بھکاریوں پہ اپنی حکومت کرنا۔ یہ صرف کچھ طبقے صرف ہم پہ حکومت کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارے مستقبل کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اگر مستقبل کے لیے آئے ہوتے تو آج ان لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی، اور ان لوگوں نے کام کیے ہوتے، جیسے پشاور یونیورسٹی کے لوگوں نے رکشے کے اوپر سولر پلیٹ رکھ کے رکشہ چلا دیا۔ یار ہمارے ملک میں کس چیز کی کمی ہے؟ ہمارے ملک میں اتنا نالج، اتنا اسٹیمنا ہے، اتنی لوگوں میں قوت ہے سوچنے کی، برداشت کرنے کی، شاید ہی دنیا میں ہو۔ لیکن کاش ہمیں بھی حکمران ایماندار مل جائیں۔ اے اللہ ہمیں حکمران اچھے دے دے، ہماری جو گستاخیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، جو ہماری تیرے پاس جو تو ناراض ہے جن وجوہات کی بنا میں معاف کر دے، لیکن ہمیں اچھے حکمران دے دے، ہمیں اچھا رہن سہن دے دے۔ کاش ہم بھی اس وقت کے جابر بن حیان کو بچا سکیں۔ راشد جو ہے آج ہمارے درمیان بھی یعقوب الکندی جیسے لوگ پیدا ہوں، ہم ان کو بچا سکیں۔ ہیں اس وقت بھی بڑے بڑی ایجاد کرنے والے لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ ایک بندے نے میں نے اس کے جو ہے حامد میر کے پروگرام میں ایک بار دیکھا تھا، ایک لڑکے نے گاڑی چلائی تھی پانی پہ، اسٹیم انجن بنا کے،
وہ کہاں گیا ہے؟ کیوں نہیں گورنمنٹ نے اس کی حوصلہ افزائی کی؟ یہ ہم اس دور میں تو نہیں ہے کہ بصرہ کا قاضی سزا دے دے گا تو موت مار دی جائے گی، کوڑے مارے جائیں گے۔ اب ہم جدید ٹیکنالوجی کے دور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان باتوں پہ غور ہونا چاہیے۔ لیکن سول سوسائٹی ہماری بھی صرف واک کرنے کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ سول سوسائٹی بھی آگے نہیں بڑھتی اس معاملے میں کہ بھائی اس بندے کو کہاں گیا، اس بندے کا کل آپ نے دکھایا تھا، آج اس کا کیا رزلٹ ہے، آج یہ بندہ کہاں پہ ہے، کیا کر رہا ہے، اس کی قابلیت سے آپ نے کیا سیکھا ہے۔ پاک پتن کے بندے نے ہیلی کاپٹر اڑایا فضا میں، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے پہلے وہ اٹھا کے لے گئے، پولیس والے اٹھا کے لے گئے، پھر اس کو سنا کہ سول ایویشن والے اٹھا کے لے گئے، اس کا بھی میں نے پڑھا تھا۔ لیکن کیا ہے، کیا ہمیں ترقی کرنا ہمارے لیے جرم ہے؟ دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب لوگوں کو اچھی راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔